الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر ہمیں سب سے بڑھ کر یہ انعام دیا کہ ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، وہ خاتم النبیین سید المرسلین۔ پہلے سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی اور اس کی آگے جو اثرات ہیں ان پر بات کی، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز، چونکہ ہم نے پہلے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی تھی، اس کا ترجمہ پڑھا تھا، آج اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے کئی معانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن مجید ملا، جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن مجید میں شفا ہے اور شہد میں شفا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا استعمال کر کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر فرما دیا ہے۔ اب ہماری یہ کوشش اور صحیح ہونی چاہیے کہ ہم اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، آسان طریقے سے اس کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن مجید کو اس کے آسان طریقے سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسن التقویم یعنی بہترین تخلیق پر پیدا فرمایا ہے، اور یہی چیز ہمیں آگے پھر انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی آسن تقویم جو ہے اس کا حق ادا کر سکے۔ سورۃ فاتحہ کے کئی معنی ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے الفاتحہ جو ہے رحمت اور حکمت کے خزانے کھولنے والی ہے۔ پہلا اس کا فائدہ اور اس کا معنی رحمت اور حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ دوسرا، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید کہتے ہیں کنجی کو۔ یہ قرآن مجید کے جو خفیہ جو خزانہ ہے، جو راز ہے، ان کی یہ چابی ہے۔ حقائق قرآن کا ماخذ و منبع، قرآن مجید میں جو حقیقتیں ہیں ان کا یہ سرچشمہ ہے، اور اسی سے دنیا میں سارے کاروبار جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، کیونکہ ہم نماز میں بھی جو پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ لازمی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے یہ بار بار دہرائی جانے والی چیزیں۔ اور صحابہ کرام نے اکثر یہ چیز آزمائی کہ جب کوئی صحابی بیمار ہوتا تھا تو ایک صحابی دوسرا صحابی یہ سورت پڑھ کے اس پر دم کرتا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق، اس صورت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے جو جسمانی بیماریاں ہیں اور روحانی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی طریقے کے معانی جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے کئی فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرت میں بسم اللہ کا اہم مقام ہے، اور یہ صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو انعام کیا ہے یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ صورت کا آغاز الحمد سے کیا، اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے، جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ
نے اپنی حمد کا ذکر سب سے پہلے کیا کہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی حمد سے سورت کا آغاز کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر رب کا معنی آگے آتا ہے الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ آگے دیکھیں رب کا معنی ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں، اس کا معنی تربیت۔ کسی چیز کو اس کی ازلی استطاعت، فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے اور تربیت کرتا ہے۔ آگے آتا ہے عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے کا پتہ دیتی ہے، اس کا مطلب ہے جہان، تمام جہان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اپنی مخلوق پر اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور رحیم ہے۔ یہ ساری دنیا، جو تمام نوع انسانی کے لیے یہ صورت شفا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کا مالک، جس دن انسانوں کا اعمال جو ہے ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور اچھوں کو اچھائی کا صلہ ملے گا اور بروں کو برائی کا سزا ملے گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا، وہ اس کو مالک، وہ یوم الدین، جو قیامت کے دن کو مالک یوم الدین کیا گیا۔ ایاک نعبد، آگے کیسا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک الملک، ہم تیری نعبد، عبادت سے نکلا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نستعین، استعانت سے نکلا کہ ہم تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے، ہر شجر حجر سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور پھر انسانوں کے لیے یہ اللہ نے انعام فرمایا کہ وہ انسان کہیں کہ اے مالک الملک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک الملک ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستہ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہی ہمیں اس صراط مستقیم پر چلانے کی طاقت ملتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، آگے فرمایا اے انسان یہ کہو کہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام والے کون ہیں؟ وہ صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور شہداء ہیں۔ یہ چار گروہ جو ہیں یہ ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ غیر المغضوب، آگے نفی کی کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے اور جو جن پر تیرا غضب ہوا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو گمراہ ہوئے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پر، اور جو جن پر غضب ہوا ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں